1,77,700 انفلو ہے اور آؤٹ فلو ہے 1,76,100. کوٹڑی جو سب کی نظریں کوٹڑی پہ ہیں، کیونکہ کوٹڑی کے بعد پھر یہ پانی سمندر میں جانا ہے. تو اس وقت کوٹڑی میں اس وقت جو ہے وہ جو آؤٹ فلو ہے وہ 6 لاکھ پہ جا رہا ہے. یہ تھوڑا ٹائم کافی لے رہا ہے، جو ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی تھیں اس سے بھی زیادہ ٹائم لے رہا ہے. تو یہ جیسے پانی نیچے ڈسچارج ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ جو جتنے بھی کٹس یا ڈی واٹرنگ کے پروسیس ہوں گے وہ سارے ڈپینڈ کرتے ہیں اس پہ. تو اسی لیے اس کے لیے زیادہ ویٹ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے سپلائی چل رہی ہے وہ میں آپ کو تھوڑا بتا دوں. اور اس وقت جو بھی ریسکیو کا کام چل رہا ہے، ریلیف کا کام چل رہا ہے، اس میں پوری حکومت سندھ جس میں وزیر اعلیٰ سمیت، وزراء سمیت، ایم پیز، ایم این اے سمیت تمام انتظامیہ بہت ہی محنت کے ساتھ کام کر رہی ہے. کیونکہ جتنے لاکھوں لوگ اس وقت بے گھر ہیں ان لاکھوں لوگوں کو روزانہ جو ہے مختلف ٹائم پر ان کو پکایا کھانا اور کوکڈ فوڈ جو ہے وہ پرووائڈ کرنا. پھر راشن بیگز کی بھی ابھی سپلائی بڑھ گئی ہے تو وہ بھی زیادہ بڑھائے جا رہے ہیں. اور باقی جو سامان کہیں ابھی تک ٹینٹس کی ضرورت پڑ رہی ہے کیونکہ ٹینٹس کی سپلائی بہت سلو ہے اور مارکیٹ میں بہت مشکل سے مل رہی ہے. تو اس چیز پہ بھی میں بتا دوں کہ اس وقت تک جو ہے وہ 1,63,416 ٹینٹس ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں. 1,63,416. اور 2,10,041 جو ہیں وہ ماسکیٹو نیٹس ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہیں. راشن بیگ جو ابھی تک ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں وہ 3,50,668. بائی کوکنگ سٹوز، فولڈنگ بیگ وہ تھوڑی تھوڑی تعداد ہے، وہ ساری ڈسٹریبیوشن اس کی چل رہی ہے. اب راشن کے لیے کیونکہ وینڈرز کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یوٹیلیٹی اسٹور کو گورنمنٹ نے آرڈر دیے تھے. پھر یوٹیلیٹی اسٹورز کو آرڈر کے بعد سلو بھی تھا یوٹیلیٹی اسٹور کی سپلائی اور تھوڑی پرائس بھی ہائی تھی. پھر کیبنٹ نے اور چیف منسٹر صاحب نے کہا تھا اس وقت بھی کہ جی جو پرائیویٹ وینڈرز ہیں ان سے لیا جائے کیونکہ ہمیں اس وقت لوگوں کو ہماری پرائرٹی کہ ان کو کوئی خوراک کا پرابلم نہ ہو. تو پھر جو پی ڈی ایم اے نے پرچیز کیے وہ پرچیز کیے تھے مختلف وینڈر سے جس کی پرائس یوٹیلیٹی اسٹور سے کم بھی تھی اور سپلائی بھی زیادہ تھی. تو اب کرائیٹیریا کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے، جو کل کیبنٹ میں میٹنگ ہوئی تھی، کہ اس کی ڈسٹریبیوشن کا کرائیٹیریا کیا ہوگا. یہ تو نہیں کہ جو شخص نہیں بھی ڈوبا ہے یا جو شخص کو نہیں پرابلم ہوا اس کو بھی گورنمنٹ دے گی. تو اس کا کرائیٹیریا بنا جی کہ چیف سیکرٹری صاحب بھی تمام ڈپٹی کمشنرز کو بھی آگاہ کر دیں گے کہ ہر یونین کاؤنسل کی بیسس پہ یہ ڈسٹریبیوشن ہوگی. اگر کوئی کسی ایک شہر میں کسی بھی ایک گاؤں میں کہ اگر شہر کوئی ایک یونین کاؤنسل اگر اس کو نقصان نہیں پہنچا تو وہاں ڈسٹریبیوشن راشن کی نہیں ہوگی. اسی شہر میں اسی علاقے میں اس کے اگر نیبرنگ میں کوئی یونین کاؤنسل میں جتنی تباہی ہوئی ہے تو وہاں کے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہ اپنا سروے کریں گے. یونین کاؤنسل کے بیسس پہ اس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی. پورے سندھ بھر میں راشن کی ڈسٹریبیوشن جو ہوگی وہ یونین کاؤنسل بیسس پہ ہوگی. اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے کہ کل یہ بھی کیبنٹ میں فیصلہ کیا گیا کہ آج ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کا ایک نمبر جو ہے وہ ہم اس کی تشہیر کریں گے، وہ پبلک کو دیں گے. اگر کوئی بھی شخص کسی بھی علاقے میں، کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں، کسی ریلیف کیمپ میں یا کسی جگہ اس کو کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہوگی تو وہ اس یو این نمبر پہ یا جو بھی وہ کنٹرول روم کا نمبر ہوگا اس کنٹرول روم کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نمبر پہ فون کرے گا. وہاں 24 گھنٹے پراپر ٹیمیں موجود ہوں گی. وہ ٹیمز جو ہیں اس کو ریسپونڈ کریں گی اور اس کو وہ اپنی بیماری بتائے گا کہ مجھے یہ بیماری ہے. تو فوری طور پر ایک تو ڈاکٹرز موو کیے جائیں گے. اگر کوئی کیونکہ ڈرماٹولوجسٹ صوبے پورے بھر میں گورنمنٹ کے پاس کم ہے تو گورنمنٹ نے پرائیویٹ ہاسپٹلس کو بھی لکھا ہے کہ ہمیں ڈرماٹولوجسٹ دی جائے کیونکہ بارشوں کے بعد جو ہے وہ اسکن وغیرہ کی بیماریاں جو ہے اس کی زیادہ شکایتیں آ رہی ہیں. اور
ادویات کے لیے بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو گرین سگنل ہے, فلی فری ہینڈ ہے جی کہ جہاں جہاں میں یہ جس طرح کی ادویات پہنچانی وہ پہنچائیں. تو جو میں نمبر بتاتا ہوں اس نمبر پہ جو بھی فون کرے گا تو اس کو وہاں ریسپونڈ ہوگا. پہلی فرصت میں کوشش کی جائے گی وہاں ڈاکٹر بھیجا جائے. اگر وہاں پہ اس نوعیت کا ڈاکٹر موجود نہیں ہے تو وہاں پہ ڈاکٹر سے ایکسپرٹ کر کے وہاں کے کسی ڈی ایچ او کو یا وہاں کے کسی اور ڈاکٹر کو بتایا جائے گا جی یہ شخص بول رہا ہے اس کی یہ بیماری یہ کر رہا ہے تو اس کو ٹریٹمنٹ دی جائے تاکہ امیڈیٹلی تو اس کو ریلیف پہنچایا جا سکے. تو ہیلتھ کے بیسس پہ بھی کل یہ کیبنٹ میں بڑا یہ اسٹرانگ فیصلے ہوئے. موبائل کلینکس آلریڈی چل رہی ہیں. یہ بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ جو موبائل کلینکس ہیں وہ ہر اس پہ جو ریلیف کیمپس ہے وہاں پہ بھی جائے, لیکن سڑکوں پہ روڈوں پہ بندوں پہ لوگ جو اپنے ٹینٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو لوگ اپنی مدد آپ کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان تک بھی موبائل ہیلتھ کلینکس جو بھیجی جائیں تاکہ کوئی کسی کو بھی کوئی پرابلم ہو تو کم از کم جو اس کو ہیلتھ فیسلٹی سب سے پہلے اس کو ملے. کل اور ایک کیبنٹ میں فیصلہ کیا کہ وہ میں تھوڑا سی وضاحت کر لوں آپ کو. اس سے پہلے گندم کی سپورٹ پرائز حکومت نے مقرر کی تھی جو لاسٹ ایئر تھی وہ تھی 2000 روپے. کل سندھ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ گندم کی سپورٹ پرائز کر دی گئی ہے 4000 روپے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. اس کی 2-3 وجوہات بھی ہیں, وہ بہتر ہے کہ میں اس وجوہات بھی ساتھ میں بتاؤں آپ کو. اس 4000 روپے کا پہلے 2000 روپے تھی, اب اس کو کر دیا 4000 روپے. اس کا میں ریزن بتا دوں کہ اس بار جس طرح سے کاشتکاروں کی تباہی ہوئی ہے, نقصان ہوا ہے, تو کاشتکار آگے بھی بڑے بہت اتنا آسان نہیں ہوگا کہ کاشتکار فوری طور پر اپنی نیکسٹ کاشت کو لگا سکیں جو کہ اگلے سال نکلے گی. تو اس کے لیے ایک تو انکریج کرنا ہے کاشتکاروں کو کہ آپ گندم کی طرف آئیں, کیونکہ گندم نارملی کاشتکار جو ہے وہ مہنگے کراپس لگاتے ہیں جس سے ان کو فائدہ زیادہ ہو. گندم کراپ کو اتنی کوئی مہنگی کراپ نہیں سمجھا جاتا, تو ایسی کراپ ان کو دی جا رہی ہے جس کو وہ انکریج ہو ان کو لگائے. دوسرا کہ جو ان کی تباہی ہوئی ہے اس سے ان کو ایک طرح سے ایک ان کو سپورٹ بھی ہے. لیکن امپورٹنٹ بات ہے اس وقت سندھ حکومت کے پاس جو بھی گندم موجود ہے یہ وہ ہے کہ جو کہ 2000 روپے کے حساب سے گورنمنٹ نے لی ہے. لیکن جو ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے امپورٹ کی ہے گندم, وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا ریٹ پڑ رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو اور پروونشل گورنمنٹ کو؟ وہ ریٹ پڑ رہا ہے 8 سے 8500 روپے. تو ہم نے دیکھا کہ ہم اگر ابھی 2 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ ہم باہر سے گندم لے رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو کرائسس ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ضرورت ہے اس گندم کی, ہمیں بھی ضرورت ہے اور باقی پروونشل گورنمنٹس کو بھی ضرورت ہے. تو اگر ہم 8000 روپے لے رہے ہیں تو بہتر نہیں کہ ہم اگر اپنے ہی کسان کو, اور آپ کو پتا ہے جو باہر سے گندم آتی ہے وہ بھی 100% اسے کہتے ہیں کہ جی وہ اس قابل اس کو نہیں سمجھا جاتا, پھر لوگ اس کو مکس کرتے ہیں ہماری گندم کے ساتھ کہ جی وہ گندم ملا کے چلائی جائے. تو ہم نے کہا کہ اپنی بہتر گندم, اور اگر جو بھی تھوڑا بہت فائدہ دینا ہے اپنے کاشتکار کو دیں آپ, اور آپ اگر باہر سے 8000 روپے میں لے رہے ہو تو بہتر نہیں کہ آپ 4000 روپے میں اپنے ہی ملک کی اپنے صوبے سے آپ وہ گندم لیں. تو یہ اس نوعیت میں اس کا جو فیصلہ کیا گیا. اس کے ساتھ جس طرح اس وقت پورے ایکسرسائز میں جو اس وقت چل رہا ہے سیلاب کی چیزیں, اس میں کچھ علاقے ایسے ہیں ابھی تک جہاں پہ پانی کا جو ہے وہ نکال جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا. تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کو کچھ مزید مشکل فیصلے کرنے پڑیں. اس کے لیے بھی کل جو ٹاسک فورس کی میٹنگ تھی اس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو اور پاک فوج کے جو ہمارے ٹیکنیکل انجینئرز تھے ان کو کہا جی آپ لوگ خود فیلڈ کا معائنہ کر لیں کہ ہمیں کیونکہ یہ پانی ڈرین آؤٹ کرنا, ورنہ آپ کے جھڈو شہر میں کو خاص جو ہے یہ بہت بری حالت میں ہے اس وقت. تو اس کے لیے جو بھی اریگیشن کے ایکسپرٹس مین لیڈ لیں گے اور پھر ٹیکنیکل سپورٹ ان کو جو ہے وہ پاک فوج بھی کرے گی. تو اس کے تحت وہ فیصلے کیے جائیں گے مزید کچھ مشکلات. اچھا, اس پورے اس آپریشن میں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ آپریشن چل رہا ہے, جہاں پہ ہم ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں, تو جگہ جگہ پر ہمیں سندھ گورنمنٹ کی تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ موجود ہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ خصوصی طور پر پاکستان نیوی کے ہیلتھ کیمپس لگے ہوئے ہیں.
پاکستان فوج کے میڈیکل کیمپس لگے ہوئے ہیں, پاکستان ایئر فورس کے میڈیکل کیمپ لگے ہوئے ہیں. اس وقت جو ریسکیو کام چل رہا ہے اس میں پاک فوج جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر جہاں جہاں پہ ہمارے پاس وہ لاجسٹک کی نہیں, نہ ہی ہمارے پاس وہ ایکسپرٹیز ہیں بوٹس کی یا جو لوگوں کو ریسکیو کرنے کی بھی, اس میں بھی پاک فوج نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے. پاکستان نیوی بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے. ان کا یہ اس پورے ایکسرسائز میں ان دونوں اداروں نے ایکسٹرا آرڈنری میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سرو کیا. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ریسنٹلی بھی چیف آف دی آرمی اسٹاف صاحب وہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا, وہ خود پرسنلی ایک چیز میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو اس وقت اور فیڈرل گورنمنٹ پوری کی پوری فیڈرل گورنمنٹ پرائم منسٹر صاحب سے لے کر پوری فیڈرل گورنمنٹ جو ادارے اس سے منسلک ہیں وہ سب ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اچھا, اس وقت پوری قوم جو میں کہہ رہا تھا کہ میں دوسرا ایک امپورٹنٹ ایشو ڈسکس کرنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کے بعد کم از کم میرا دماغ تو کام نہیں کرتا کہ یہ ملک آگے کیسے اس کو ہم لے کر جا رہے ہیں. اس وقت پوری قوم آپ کے تمام آلموسٹ سیاسی قیادت, آپ کی عسکری قیادت, آپ کی این جی اوز کو ہم کیوں بھولے اس پوری ایکسرسائز میں, بہت بڑھ چڑھ کے آپ کے این جی اوز کام کر رہی ہیں. آپ کے مخیر حضرات بہت بڑھ چڑھ کے کوششیں کر رہے ہیں. جس کا جو رول آتا ہے وہ کرتا ہے. میڈیا, میں کہتا ہوں میڈیا بھی اچھی کوریج کر رہی ہے جہاں پہ ہم پہ تنقید ہو رہی ہے, اور اس تنقید کو ہم بھی ایکسپٹ کریں گے. اچھا ہے, اگر میں کہیں پہ کس علاقے پہ میں نہیں پہنچ سکتا ہوں, اگر مجھے میڈیا بتا رہی ہے کہ آپ یہاں پہ نہیں پہنچے تو میرا فرض ہے پہنچنا, مجھے اس میں میڈیا کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. پوری قوم ایک بنی ہوئی, لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی اور ایک وہ شیطانی صفت والا وہ شخص, وہ جس گری ہوئی حرکت تک کل پہنچے ہیں, اس کے بعد کم از کم میرا دماغ کام نہیں کرتا. یہ سیاست ہو نہیں سکتی. ہوا کیا, ایک جعلی تصویر جو کہ ایک ٹی وی چینل نے پھر چلائی کہ یہ انڈیا کے کسی اسٹور کی ہے, اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا گیا. 600 سے زائد لوگوں نے اس تصویر کو ری ٹویٹ نہیں کیا, سرکولیٹ کیا, اور ٹیگ کس کو کیا, یونائٹڈ نیشنز کو کر رہے ہیں. آپ کس کو ٹیگ کر رہے ہیں, پوری انٹرنیشنل جو بھی ڈونرز ادارے ہیں آپ ان کو ٹیگ کر رہے ہیں. آپ سب کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں, کیا ہے, خیر ہے, دیرو کیا. کراچی میں وزیر اطلاع شرجیل میمن نیوز کانفرنس کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن حکومت اور عوامی نمائندوں کے حوالے سے کام جاری ہے.